بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ بیٹی کی محبت۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے عنہا سے بے انتہا محبت تھی، اور سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتی تھیں۔ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کسی کو اپنی اولاد سے محبت کرتے نہیں دیکھا۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مل کر جاتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آ کر ملتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہار محبت کھڑے ہو جاتے اور شفقت سے ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی نشست سے ہٹ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتی، محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک چومتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ ابو داؤد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رخصت ہوتے، اور سفر سے واپس تشریف لاتے تو خاندان بھر میں سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی ملاقات کرتے، پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہر رنج و راحت میں شریک ہوتے اور تقریباً ہر روز ان کے گھر جاتے، ان کی خبر گیری کرتے اور کوئی تکلیف ہوتی تو اسے دور کرنے کی کوشش فرماتے۔ اگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہوتا تو بیٹی کے گھر میں بھی یہی کیفیت ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کوئی چیز پکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کچھ نہ کچھ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی بھجواتے۔ اگر کہیں سے کوئی کھانے پینے کی چیز آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حصہ ضرور نکالتے اور ان کو بھجوا دیتے۔ کہیں سے کپڑا آتا تو وہ بھی بقدر مناسب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجتے۔ اگر کہیں دعوت پر تشریف لے جاتے اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں بھوکی ہوتی تو میزبان کی اجازت سے ان کے لیے کچھ کھانا بھیج دیتے تھے۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات زیادہ پسند تھی کہ جب کسی سفر سے واپس ہوتے تو پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا فرماتے، اس کے بعد اپنی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے، پھر ازواج مطہرات کے یہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملنے تشریف لے چلے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے استقبال کے لیے گھر کے دروازہ پر آ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چومنا شروع کر دیا۔ بروایت دیگر آنکھ اور دہن مبارک کو چوما اور رونے لگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، روتی کیوں ہو؟ عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ مشقت سے متغیر اور پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر رونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، گریہ زاری نہ کر، تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے کام کے لیے بھیجا ہے کہ روئے زمین پر کوئی اینٹ اور گارے کا مکان اور نہ کوئی اونی سوتی خیمہ بچے گا جس میں اللہ تعالیٰ یہ کام دین اسلام نہ پہنچا دے، اور یہ دین وہاں تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک دن رات کی پہنچ ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقہ سے ہیں، جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جانے پدر، یہ پہلا کھانا ہے جس کو 3 دن کے بعد تیرا باپ کھائے گا۔ طبرانی میں یہ اضافہ کیا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جو کی روٹی کا ٹکڑا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی یہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان، یہ ٹکیا ہے جس کو میں نے پکایا تھا۔ میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں اکیلی یہ ٹکیا کھا لوں، درا حالے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہوں۔ اس میں سے یہ ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ خندق 5 ہجری میں گھر کے مرد میدان میں تھے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی پکائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے خندق کی کھدائی میں مصروف تھے۔ بیٹی کی محبت پر خوش ہو کر فرمایا، جانے پدر، آج 3 دن کے بعد یہ لقمہ مجھے ملا ہے۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو بعض لوگ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر مدینے پہنچی تو خواتین فرط غم سے نڈھال ہو گئیں اور بے اختیار گھروں سے نکل پڑیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھیں۔ وہ میدان جنگ میں پہنچی تو دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں اور چہرہ مبارک اور سر اقدس سے خون جاری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ڈھال میں پانی بھر کر لائے اور حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم دھونے لگیں۔ پانی ڈالنے سے خون زیادہ بہنے لگا، چنانچہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی ڈالنا بند کر دیا۔ چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر اسے جلایا اور اسے زخم میں بھر دیا۔ اس طرح خون بند ہو گیا۔ اس سلسلہ کی کچھ روایتیں اس قسم کی بھی ملتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں میدان جنگ میں تشریف لے گئیں اور وہاں مجاہدین یعنی زخمیوں کو پانی پلاتی رہیں اور ان کی مرہم پٹی کرتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک کے زخم کو صاف کر کے مرہم پٹی کی۔ غزوہ احد کے وقت سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے اور وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے۔ اس کے باوجود وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کی خبر سنتے ہی میدان جنگ میں پہنچ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھوئے اور مرہم پٹی کی۔ سن 8 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانثاروں کے ساتھ فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ آ گئیں۔ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں ان کی موجودگی کا ثبوت اس روایت سے ملتا ہے۔ ام ہانی کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے کہ ایک دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب بیٹھ گئیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب تھی۔ پس ایک لونڈی ایک برتن لے کر حاضر ہوئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ لونڈی نے وہ برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پی لیا، پھر مجھے دے دیا۔ میں نے اس کو پی لیا اور پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزہ سے تھی اور میں نے پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے کوئی قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ روزہ نفل تھا تو کچھ حرج نہیں۔ مشکوٰۃ شریف۔ ذیقعدہ 10 سنہ ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں نجران یعنی یمن گئے ہوئے تھے۔ مکہ پہنچ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے احرام کھولا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجران سے مکہ معظمہ پہنچے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احرام کھولنے کا سبب پوچھا۔
سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں کی پیداوار سے جو خیبر، فدق وغیرہ کی زمینوں سے حاصل ہوتی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص حصہ مقرر فرما دیا تھا۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریری فرمان کے ذریعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ 85 وسق گندم مقرر فرمایا تھا۔ اس فرمان پر حضرت عثمان ذو النورین، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی تھی۔ اس میں ازواج مطہرات حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن الاسود اور ام رمیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے بھی مقرر کیے گئے تھے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بعض صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حکم دیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سوا ایسے تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ باقی رکھا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے محبت ہے یا فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور تم مجھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عزیز ہو۔ سبحان اللہ۔